Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher and it's class 7th. As you know, we read first lecture of this short story. It's a beautiful story that's written by Leo Tolstoy. He was one of the renowned writer and famous poet of English. Today we are going to discuss its second part. It's page number 75. The king went up to the hermit and said, It's here. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? What the people I need most and what affairs are the most important? یہ جو بادشاہ یہ hermit کے پاس ایک سادھو کے پاس یا اور وی کین سے ایک بزرگ کے پاس راہب کے پاس گیا تھا. تو وہاں جب یہ پہنچ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں دانا سادھو کہ مجھے آپ سے کچھ 3 سوال پوچھنے ہیں. مجھے یہ سیکھنا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ صحیح وقت پہ مجھے صحیح چیزیں how can I learn to do the right things؟ میں کیسے سیکھوں کہ میں صحیح وقت پہ صحیح چیزیں انجام دوں گا. کون سے پیپل ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے سب سے زیادہ، اور کون سی چیزیں زیادہ اہم ہیں میرے لیے، کون سے مسئلے مسائل، کون سی چیزیں. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. جو یہ سادھو ہیں، جو یہ راہب ہیں، انہوں نے کچھ نہیں وہاں سے بولا. ان کا بادشاہ کا سن رہے تھے بٹ وہاں سے جواب نہیں دیا. وہ کنٹینیوسلی وہ کھودتے گئے زمین. تو بادشاہ بولے آپ تھک گئے ہیں، مجھے یہ بیلچہ دیجیے، میں یہ کام انجام دوں گا، میں یہ تھوڑا سا کام کروں گا، آپ کی ہیلپ کروں گا. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. اسی کے ساتھ یہ جو hermit تھے انہوں نے اپنا spade جو یہ بیلچہ ہے وہ دے دیا بادشاہ کو اور وہ خود زمین پہ بیٹھ گئے. Now turn the page. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. اس کے بعد جب بادشاہ نے 2 بیڈس جو فلاور بیڈس یا ہم کہیں گے جو بھی ہوتا ہے کچن گارڈن یا جو بھی ہوگا زمین کھودنے کے لیے اس کے ہٹ کے سامنے جب اس نے 2 بیڈس کمپلیٹ کیے. یہاں بیڈ کی میننگ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم فلاورس لگاتے ہیں، فلاور بیڈس اور جو بھی ہم پلانٹس وغیرہ لگاتے ہیں وہ والا بیڈ. جب اس نے 2 بیڈس پہ کام کیا تو وہ رک گیا اور اس نے اپنے کوشچنس ریپیٹ کیے. اس ٹائم بھی ہرمٹ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بٹ اسٹوڈ اپ اور وہ اٹھ گئے. پہلے وہ بیٹھے تھے تو اب اٹھ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اشارہ کیا کہ آپ مجھے بیلچہ دے دیجیے اور بولا یو ٹیک ریسٹ اینڈ لیٹ می ورک، مجھے کام کرنے دو، آپ ریسٹ کرو. بٹ the king did not give him the spade and continued to dig. لیکن بادشاہ نے ان کو بیلچہ نہیں دیا اور وہ کنٹینیوسلی اور وہ زمین کھودتے گئے. One hour passed, then another. 1 گھنٹہ ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا گھنٹہ ہو گیا. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. 1 گھنٹے کے بعد دوسرا 1 گھنٹہ بھی جب نکل گیا اور جو سورج تھا وہ غروب ہو گیا، وہ پہاڑ وہ پیڑ پودوں کے نیچے آ گیا تھوڑا، مطلب کہ اس کا جو لاسٹ پہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تو وہ نیچے جاتا ہے، پھر جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیڑ پودوں یا پہاڑوں کے نیچے پیچھے گیا، سیم وہی ہوا، مطلب کہ ایوننگ کا ٹائم ہونے والا. تو اور
یہ جو بادشاہ تھا اس نے بیلچہ نیچے رکھ دیا، مطلب پھینک دیا، مطلب کہ نیچے رکھ دیا اور بولا I came to you wise men for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. تو جب اس نے بیلچہ نیچے رکھ دیا، انفیکٹ پھینک دیا، تو یہ بولا، یہ ہرمٹ کو بولا کہ میں آپ کے پاس آیا، عقل مند دانا شخص، میں آپ کے پاس آیا اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ مجھے سیدھے بتائے، میں گھر چلا جاؤں گا. Here comes something running, said the hermit. تو ہرمٹ کی نظر پڑ گئی، وہاں سے اس نے کیا دیکھا، ایک آدمی دوڑ کے آ رہا تھا، تو اس نے بولا کہ وہاں سے ایک بندہ دوڑ کے آ رہا ہے. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. تو جب بادشاہ پیچھے مڑ گیا تو انہوں نے دیکھا ایک داڑھی والا شخص دوڑ رہا تھا ان کی طرف. اس کے جو ہاتھ تھے وہ اسٹامک پہ اس نے دبا کے رکھے تھے، جہاں سے بلڈ نکل رہا تھا، جہاں سے اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی. جب وہ پہنچ گیا بادشاہ کے، ریچڈ دا کنگ، جو وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تو وہ فائنٹ ہو گیا اور وہ زمین پہ گر گیا، وہ بے ہوش زمین پہ گر گیا. اور جو یہ بادشاہ اور یہ ہرمٹ جو سادھو تھے، انہوں نے اس کے کلاتھس نکال دیے اور دیکھا وہاں پہ ایک زخم، بہت بڑا زخم لگا تھا اس کے اسٹامک پہ. بادشاہ نے اس کو واش کیا اور پھر اس کو اپنی رومال سے باندھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بلڈ نہیں رک رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے اس کو پھر سے پٹی باندھ دی اس کے زخم پہ، جب تک اس کا لاسٹ پہ اس کا جو بلڈ، اس کی جو بلیڈنگ تھی وہ رک گئی. اس کے بعد the man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him, but this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. لیکن جو یہ شخص تھا یہ بیٹر فیل کرنے لگا، بہتر محسوس کرنے لگا، تو اس نے کچھ پینے کے لیے پوچھا، ان کو بولا کہ مجھے کچھ پینے کے لیے، مطلب پانی وانی دیجیے. تو بادشاہ نے اس کو فریش واٹر، تازہ پانی دیا. اینڈ گیو اٹ ٹو ہم، اس نے فریش واٹر، تازہ پانی لایا اور اس کو دے دیا، جو یہ زخمی شخص تھا. لیکن اس ٹائم جو سن تھا، جو سورج تھا، وہ غروب ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جیسے شام کو ایوننگ کے ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جب شام کو سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یا غروب ہو چکا ہوتا ہے، سن سیٹ کے ٹائم، اس ٹائم تھوڑا موسم کول رہتا ہے. تو یہی وقت تھا اور جو بادشاہ تھا اس نے ہرمٹ کی ہیلپ کی اور ان دونوں نے اس زخمی شخص کو ہٹ میں، جھونپڑی میں لایا اور اس کو بیڈ پہ رکھ دیا، لیٹ کے رکھ دیا. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. تو اس شخص نے اسی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی اور چپ چاپ لیٹا رہا. بادشاہ چونکہ وہ تھک گیا تھا چلنے سے اور جو اس نے کام کیا تھا وہاں پہ، وہ بھی لیٹ گئے فلور پہ نیچے، اور اس کی آنکھ بھی لگ گئی جب تک پوری رات ہو گئی. When he woke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. تو بادشاہ پوری رات سو گیا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی تھی. تو جب وہ صبح اس کی آنکھ کھل گئی، جب وہ اٹھ گئے، جاگ گئے، تو کچھ منٹس اس کو لگ گئے کہ اس کو یاد آ گیا، کچھ منٹس کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں کہاں پہ ہوں، اور جو یہ اجنبی شخص ہیں، داڑھی والا شخص ہے، یہ کون ہے.
बेड पे, ये कौन है उसको याद आ गया। कुछ मिनट्स के बाद उसको ये याद आ गया। "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. "Forgive me," मुझे माफ़ कर दीजिए, इस दाढ़ी वाले शख्स, इस ज़ख्मी शख्स ने बोल दिया कमज़ोर आवाज़ में, जब उसने देखा कि बादशाह नींद से जाग गए। "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. मैं आपको नहीं जानता हूँ और मुझे कुछ नहीं है, मतलब माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं जो मैं आपको माफ़ करूँ, मतलब आपने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। यहाँ से ये बादशाह बोले। आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।